یہ بیچارے نے جان بوجھ کے بھی نہیں کیا، حافظ خراب تھا، بات کیسے بھی کراتے. تو اس لیے اس کے لیے ایک متخصص کی، اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے کہ جو ان کو سمجھے اور پھر ہمیں سمجھائے. فقہاء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ حدیث کے راوی کی وجہ سے. اگر سب فقہاء نے خود معصوم سے سنا ہوتا تو پھر کوئی اختلاف نہ ہوتا. بالکل. انہوں نے کن سے سنا؟ 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے کچھ راوی تھے، انہوں نے امام سے سنا، انہوں نے کہا دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، پہنچتے پہنچتے اب ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ تردد ہے. امام علیہ السلام نے کہا جب بچی 6-7 سال کی ہو جائے تو پھر اس کو مس مت کرنا اگر نامحرم ہے. اب یہ 6-7 سال آیا تردد امام کی طرف سے نہیں، امام میں یقین ہوتا ہے، امام یا کہتے ہیں 6 یا کہتے ہیں 7. یہ 6-7 سال راوی کو شک ہے امام نے 6 کہا یا 7 کہا. غور کیا حضرات؟ دوسرا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ٹیکنیکل ہوتا ہے. سب فقہاء مانتے ہیں معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مکہ میں اجازت ہے کہ نماز قصر پڑھو یا تمام، اختیار ہے، چاہے 10 دن رہو یا نہ رہو. مکہ میں اختیار ہے، نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فقہاء میں اختلاف ہے کس بات پہ؟ اس پہ نہیں کہ مکہ میں اختیار ہے، اس پہ اختلاف ہے کہ کون سے مکہ میں اختیار ہے. جب معصوم فرما رہے تھے اس حدیث کو تو جو اس وقت مکہ تھا اس میں اختیار ہے یا جہاں تک پھیل گیا ہے سب میں اختیار ہے؟ تو کچھ فقہاء کہتے ہیں جی نہیں، جب معصوم فرما رہے تھے جس کو کہہ دیا بس یہاں تک، جب یہاں تک مکہ تھا 3.25 میل 3.5 میل بس وہاں تک اختیار ہے، اس کے بعد اختیار نہیں ہے. کچھ فقہاء یہ کہتے ہیں. کچھ فقہاء یہ کہتے ہیں جی نہیں، مکہ چاہے 30 میل چاہے 300 میل تک چلا جائے، جہاں تک کہلائے گا مکہ وہاں تک اختیار ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. علم کے دور میں، سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، تحقیق کے دور میں ہمارے ایسے بھی افراد ہیں جو تقلید کے دشمن ہیں، اجتہاد کے دشمن ہیں، ریسرچ کے دشمن ہیں. تحقیق کے دور میں جہاں پہ 80,000 الفاظ لکھنے پہ PhD ملتی ہے، 80,000 ورڈز. یہاں یونیورسٹی میں جا کے پتہ کیجیے آپ 80,000 ورڈز ایک موضوع پہ. یہ بھی نہیں کہ کلی موضوع بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا ریسرچ موضوع بہت نیرو ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے، اس کے اوپر 80,000 الفاظ لکھیں گے تب جا کے PhD ملتی ہے ایک اجتہاد. ہمارا مرجع 30 سے زیادہ اجتہاد پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. 30 PhD. اب اس کے اوپر ایک تحقیق کرنے والا کیسا جس کو یہی نہیں پتا کہ بیچلرز میں کیا ہوتا ہے، ماسٹرز میں کیا ہوتا ہے، PhD کا کیا وہ تحقیق کرتا ہے اس مرجع تحقیق کے اوپر. اسے یہی معلوم نہیں ہے کہ PhD 2 دن PhD کرنے والا ڈیم بن جاتا ہے اور اس کے مقابلے کوئی نہیں ہوتا، وہ وزٹ پروفیسر ہوتا ہے. میں باقاعدہ یہاں پہ اکیڈمک پورے سسٹم سے آگاہ جاتا بھی رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں یہاں پہ. اور ایک مرجع تقلید جب میں بات کرتا یہاں پہ، جب بیماری سے پہلے PhD شروع کی تھی، بیماری کی اثر ہو گئی، آپریشن کے بعد چھوڑ دی ہے. جب ان کو جا کے بتاتے تھے ہمارے مرجع تقلید کی یہ تحقیق ہے، وہ خود سے کہتے تھے کہ اتنا قابل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو بھی ہم پیش کرتے تھے، اگر وہ خود مرجع آ کے ان کی زبان میں انہیں پیش کرے تو ان کا دماغ ہو جائے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی تحقیق ہوتی ہے مرجع کی. اور اس کے بعد رونا اس بات کا کہ ہمارے بہت سے افراد، ہمارے ہی بہت سے فقہاء مجتہدین کی جو تحقیق کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں، ان کو غلط بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. انہیں غلط علمی دور میں، سائنس کے دور میں، تحقیق کے دور میں. یہ تھا آپ کا، کیونکہ تقلید کا موضوع ہمارا تھا، اسی کے اوپر میں نے جان بوجھ کے اخلاقی پہلو بھی دیا تھا. اخلاقی پہلو جو دوسرا پیش کرنا ہے کیونکہ آپ حضرات کے ٹائم فکس ہے. 15 منٹ میرے پاس ابھی اور ہیں. اخلاقی اولیاء، اخلاق جو ہم نے آج انشاءاللہ بعد میں جو آپ لوگ تعین کرتے ہیں کہ اس کو بولیں گے اولیاء خدا کا مقام. اگر سوال ہو تو آخر میں لیں گے، ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن، اینڈ میں انشاءاللہ سوال لیں گے. 15 منٹ ہم لوگ اخلاق سے متعلق. کچھ اولیاء جو علم حاصل کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے مقامات پہ پہنچے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر چیز پہ فوقیت ہے. قرآن کی آیات ہے کہ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. خدا ان کے درجات کو جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان پہ اولویت دیتا ہے، زیادہ بڑا کر دیتا ہے جن کے پاس تقویٰ ہے. تقوی سے زیادہ علم کا مقام ہے. سبحان اللہ. علم کا مقام عجیب و غریب مقام ہے. امام معصوم فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ عالم ينتفع من علمه، ایسا عالم جس کے علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا علم یوزفل ہو لوگوں کے لیے. 70 عابدوں سے بہتر ہے. ایسے افراد جو کہ صرف عبادت کرتے رہتے ہیں، عام افراد نہیں کہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھی، کبھی قرآن پڑھا، کبھی نہیں پڑھا.
جو صرف عبادت کرتے ہیں، جن کا کام ہی عبادت ہے. 8 گھنٹے کی عبادت کرنے کے بعد انسان عابد بنتا ہے. 1/3 آف دا ڈے، 24 میں سے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے جو عبادت کرتا ہے، 1/4 to 1/3 اسے عابد کہا جاتا ہے. اس کی زندگی کتنے گھنٹے کی جاب ہوتی ہے؟ 8 hours a day. اتنی جو عبادت کرے وہ عابد کہلاتا ہے. امام فرماتے ہیں 70 عابدوں پہ فوقیت ہے ایک عالم کو. سبحان اللہ. اور ایک دوسرے مقام میں فرماتے ہیں 70,000 عابدوں سے ایک عالم افضل ہے. لیکن وہ کیسا عالم ہے؟ وہ جیسے مرجع تقلید ہو، جیسے آیت اللہ خمینی. سبحان اللہ. 70,000 عابد بیٹھے ہوئے ہوں گے معصومین کے حرم میں، لیکن ایک ایسا آیا، اس نے کہا بتایا کہ یہ معصومین کے حرم میں عبادت کر رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں معصومین ہے کون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے ساری کی ساری کائنات کے لوگوں کے ذہن کو بدل دیا. دنیا کے افریقہ کے کسی جنگل میں بھی لوگ جانتے تھے کوئی آیت اللہ خمینی ہے جو کہ شیعہ مذہب کا ماننے والا ہے، جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. مذہب اہل بیت کا تعارف کروانے والا ایک مرجع بنا. یہ علم کو اس لیے فوقیت ہے. علم کے ذریعے جاؤ گے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر 1 لاکھ کی آبادی ہے. کتنی؟ 1 لاکھ آبادی ہے ایک قریے کی، ایک گاؤں کی، ایک دیہات کی، شہر کی. وہاں پہ ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو کہتا ہے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں اہل بیت کا مانتا ہوں. شیعہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں. وہ اپنی نسبت میری طرف دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کا شیعہ ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی آدمی اس سے بہتر ہے اس 1 لاکھ کی آبادی میں تو میرا شیعہ نہیں ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. امام فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ رکھے کہ میرا ہے تو پھر اس کو پھر میرے تابع بننے جیسا ہونا چاہیے، میرے مطیع جیسے افراد ہونے چاہیے ویسا ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا تذکرۃ الاولیاء، ایک ولی کا تذکرہ کرتے ہیں. چند افراد کا نام تو میں نے کئی افراد کے لیے دی، لیکن اولیاء مختلف اولیاء کی جن کا اخلاق ایسا تھا کہ اخلاق اہل بیت ان کے اندر ایک جلوہ کرتا تھا. جلوہ تجلی نظر آتی تھی اہل بیت علیہ السلام کی. بس میں بیٹھ کے آیا ہے، محسوس ہوتا تھا کسی علی یا کسی جعفر کے پاس رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ابن مسلم چھٹے امام کے شاگرد ہیں. جب کوفے میں آئے، کوفے کے رہنے والے تھے، عراقی تھے، واپس عراق آ گئے، مدینے میں پڑھا. 15 سال امام کے پاس واپس آ گئے. 15 سال پڑھا، ابھی مرجعیت کی حیثیت رکھتے ہیں. امام نے کہا جاؤ میرے نائب ہو، وہاں میرے احکام بیان کرنا. کوئی ایسا کوفے کا عالم دین نہیں ہے جو ان کے دور میں ہو اور ان سے روایت نہ کرتا ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کسی بھی اسلامی فرقے سے ہو. یہاں تک کہ کوفے میں بات پھیل گئی، محمد ابن مسلم آیا ہے، اسے 80,000 احادیث یاد ہیں. نہیں میرے ساتھ سبحان اللہ. قرآن میں 6,666 آیات ہیں، اسے 80,000 احادیث یاد تھی چھٹے امام علیہ السلام سے. سبحان اللہ. کتنا حافظہ تھا، کتنی محنت کی تھی. کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ اس سے پوچھو اس کے پاس جواب ہو. کتاب الطہارت ہو، صلاۃ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، میراث ہو، دیات ہو، قصاص ہو، جو موضوع لے لو اسے حدیث یاد ہے. نہیں میرے سے آپ غور کر رہے ہیں، ہزاروں حدیث، 80,000 حدیث یاد ہیں ایک آدمی کو. اب یہاں تک کہ لوگ ان کے متعلق باتیں کرنے لگ گئے. جہاں جاتے تھے محمد بن مسلم آ گیا. مسجد کوفہ میں درس دیتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے. جب درس دے رہے ہوتے تھے سب لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں آپ ابھی درس دے گا. جانتے یہ ہے محمد بن مسلم. ایک آدمی لینے آیا تھا، ادھر کون ہے بھائی؟ کہا یہ ہے محمد بن مسلم، وہ جو جعفر صادق کا شاگرد ہے، حدیث بیان کرتا ہے. اسے ابھی کو ماننے والے تو نہیں تھے، یہ اہل سنت سے تھے. کہا یہ جعفر بن محمد کا شاگرد ہے. کہا اچھا، کہاں یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. بس یہ جملہ سنا، یہ بھی ان کی باتیں سن رہے بیٹھے درس سے پہلے. جملہ سنا، زاروں قطار رونے لگے. ان میں سے ایک آدمی جو نزدیک بیٹھا تھا وہ شیعہ تھا. اس نے سوال کیا، کہا ہم نے کوئی غلط بات کہی؟